جنہوں نے نگر نگر زمانے کو علی ولی اللہ پڑھا ہے. اب ایک راز سننا اور اجازت دے دیں. ابھی تک ہم نے مقصد حسین راز حسین پڑھا ہی نہیں. واقعات پڑھے, اختیارات پڑھے, معجزات پڑھے, راز نہیں پڑھا. راز پانے کے لیے ڈگریاں ضروری نہیں, عرفان ضروری ہے. صاحبان معرفت ان رازوں کو پاتے بھی ہیں, ان رازوں کو پڑھتے بھی ہیں. ہمارے پاکستان کے ایک فلسفی شاعر تھے جنہوں نے راز کی ہلکی سی جھلک پا کے کہہ دیا تھا, بیان سر شہادت کی اگر تشریح مسلمانوں کا قبلہ روضہ شفیع ہو جائے. جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری کیوں رکھی؟ شریعت میں کسی کی جانب چھری کرو تو ارادہ قتل ہے. شریعت کی زنجیر یوں کلائی میں آ جائے گی کہ تو نے کسی کی طرف قتل کے ارادے سے ہتھیار اٹھایا بھی کیوں؟ اور یہ نبی بھی ہے اور بیٹے کی گردن پہ چھری بھی رکھ رہا ہے. وجہ جہاں شریعت کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں وہاں عشق پہلی انگڑائی لیتا ہے. عالم ارواحین میں خدا نے روحوں سے کہا تھا انبیاء کی, کون ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی فضائل پڑھ رہا ہوں, راز کی ایک ہلکی سی جھلک پڑھوں گا. اگر تمہارے ظرف چھلکے تو 2 جملے اور پڑھوں گا, ورنہ یہیں پہ مشاہدہ. کون ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ نبیوں کے ہاتھ بلند ہوئے, ہم تجھ سے عشق کریں گے. خدا نے کا وعدہ یہاں, امتحان وہاں. پہلا نبی آدم, عشق پروردگار کا امتحان دینے کی کوشش, بیٹا قاتل نکلا. خدا نے کہا جہاں نسل میں نقص آ جائے وہاں عشق نہیں. نوح کا بیٹا باغی, امتحان نہیں ہوا کیونکہ امتحان ہونا تھا 3 چیزوں کا, جان, مال, اولاد. کھوٹی چیز کا وہ سودا کرتا ہی نہیں. ابراہیم ایک ایسا نبی تھا جس نے عشق کے پہلے 2 امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیے. جان, نارے نمرود میں چھلانگ, جان کی پرواہ نہ کی, پہلا امتحان اعلیٰ نمبروں میں پاس. خدا نے آگ کو گلزار کر دیا. ابراہیم نے کہا جلایا کیوں نہیں؟ فرمایا صرف امتحان تھا. عشق ہے کہ نہیں؟ جان کی پرواہ نہیں کی تو 1 قدم آگے آ گیا. اگلا امتحان مال کا. مجھے مکمل واقعات نہیں پڑھنے, آپ کے ذہنوں میں واقعات موجود. خدا کی تسبیح سننے کے لیے وہ بکریوں کا ریوڑ دے دیا, صرف 1 تسبیح سننے کی خاطر. مال کی پرواہ نہ کی, اپنے رب سے عشق کیا. امتحان دوسرا بھی پاس ہو گیا. اب تیسرا امتحان آ گیا اولاد کا. خدا نے کہا ابراہیم اب یہ دے. ابراہیم نے بیٹے کو گھر سے لیا, گئے, لٹایا اسماعیل کو. لیٹا ہوا اسماعیل دیکھا تو ابراہیم سے کہا کہ برداشت نہیں ہو. فضائل پڑھنا, فضائل. بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی, اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی, منہ دوسری طرف کر کے چھری چلائی. گرم گرم لہو بازو پہ آیا. ابراہیم کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, لیکن جب گرم لہو آیا نا تڑپ گیا. جلدی سے پٹی کھولی. پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل وہ یہاں ڈوبا. وہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ امتحان پاس. فرمایا اٹھ جا, خلیل ہے عاشق نہیں. تو خلیل ہے, میرے اللہ عاشق کیوں نہیں؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا تھا.
فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ تجھے نہیں پتا میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ واہ ابراہیم، مجھ سے بھی محبت، بیٹے سے بھی محبت۔ ابراہیم کا چہرہ اتر گیا۔ اسماعیل نے باپ کا چہرہ دیکھا، اسماعیل کا ہاتھ تھام کے ابراہیم نے کہا پھر عاشق کون ہوگا؟ فرمایا انتظار کر، دکھاؤں گا۔ فضیلت سننا، راز صرف ایک راز، یوں ایک راز سے ہلکا سا پردہ اٹھا ہے۔ حسین کربلا میں 1.25 لاکھ انبیاء کے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچ گئے۔ حسین نے چٹیل میدان کا انتخاب کیا۔ حسین ہتھیلی جیسی دھرتی پہ آیا جہاں کوئی سایہ نہیں، دور دور تک صحرا ہی صحرا۔ اب ایک علیحدہ رنگ سے کربلا پڑھنے لگا ہوں، علیحدہ رنگ سے حسین پڑھنے لگا ہوں۔ حسین نے خیمے نہیں، حسین نے کربلا میں آ کے عدل کا ترازو لگایا۔ حسین نے ترازو لگا کے کہا اب جو ان سے منوانا تھا مجھ سے منوا۔ بتا کیا چاہیے؟ 10 محرم کی صبح آ گئی۔ اگر یوں عشق میں آنسو چلے تو چلتے رہنے دینا، ورنہ کوشش کرنا کہ ایسا کوئی بھی بند نہ آئے جس کی وجہ سے مجھے فضائل روکنا پڑے۔ صبح سے لے کے شام تک 10 محرم حسین دیتے رہے، یہ بھی لے۔ عصر قریب آ گئی اور حسین تنہا رہ گئے۔ حسین نے منہ کی آسمان کی جانب، اور کیا چاہیے؟ تو بھی تنہا، میں بھی تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، لیکن ایک منت ہے، میرا امتحان لینا ہے تو پھر یہاں۔ یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج۔ مانگ کیا چاہیے؟ 1.25 لاکھ انبیاء یوں کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا کیا ہوا وعدہ حسین پورا کرے گا۔ جناب ابراہیم کی دعا آج بھی قرآن میں موجود ہے، میرے اللہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے اللہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ کون سی صلاۃ؟ نماز۔ کیا اس دعا سے پہلے ابراہیم کی معاذ اللہ کوئی نماز قضا تھی؟ ابراہیم دعا مانگتا رہا، میرے اللہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، قائم کرنے والا بنا، اور میری ذریت میں بھی ایسا ہی رکھنا، وہ بھی صلاۃ قائم کرے۔ یہ دعا ابراہیم کی آج بھی بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے۔ ابراہیم ساری زندگی کہتے رہے مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، لیکن کسی ابراہیم کی امت میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تو نے قائم کر کے دکھا دی۔ اکیلا کائنات میں حسین ہے جس کی ذرے کی طرف آج بھی انگلی کر کے حسین کا عاشق کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں تو نے صلاۃ کو قائم کر کے دکھایا۔ معصوم نے فرمایا اس صلاۃ سے مراد رکعت والی نماز نہیں، اس صلاۃ سے مراد ہے میرے داد علی کی ولایت۔ دیتا رہا، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ مخاطب کیا نور توحید کو انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ۔ یا ابلیس نے یہ منظر دیکھا، اس نے نور توحید کو دیکھ کے کہا تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے،
تو نہیں آیا. تیرے نبی دیواروں میں زندہ گاڑے گئے. ایسا منظر نہیں بنا. ایسا کیا ہو گیا کہ تیرا نور اس جنگل میں. آواز پروردگار ہے تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا اور تو نے میری درگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا, اور میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ہاں تو نے کہا تھا. فرمایا اس کے بھروسے میں کہا تھا. اس کے بھروسے یہ تھا جسے میں نے آدم کے پیرہن میں چھپایا تھا. مخلوق کے بھروسے کا نام خدا, خدا کے بھروسے کا نام حسین. راہ صرف جو خانقاہی لوگ بیٹھے ہیں, جو فقراء کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, جو سادات کی خدمت کرنے والے, ان سے دعا لوں. سادات کے دنوں سے دعا نکلے. اچھا تو یہ ہے, تو اب کیا ہونے لگا ہے. آواز پروردگار ہے تجھے یاد ہے تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ سجدے پہ. وہاں بھی سجدہ تھا, یہاں پھر سجدہ ہوا. وہاں میں نے ان کے انوار کو کروایا تھا, یہاں یہ قرضہ واپس کرے گا. چل روک سکتا ہے تو میرا سجدہ روک. چیلنج ہو گیا توحید کی طرف سے ابلیس کو. نبی کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے. اب ہر ایک سوچ رہا ہے کہ اب حسین سجدہ کرے گا کیسے. ابلیس نے خدا سے کہا کہ پھر سجدہ دکھانا تو پھر پورا دکھا. اللہ ہونے کی حیثیت سے سورج کو حکم دے وہ پوری کائنات سے اپنی تمازت لپیٹے. جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے. اس کے جسم پہ ڈالے پوری حرارت. پھر میں دیکھوں گا یہ سجدہ کیسے کرے گا. نبیوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھی. حسین کی آواز آئی دے اجازت. سورج جھکنا شروع ہوا. آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے. نوح نے چہرہ پھیر لیا. ابراہیم کے گھٹنے کربل کی ریت پہ آ گئے. نبیوں کی آواز ہے حسین سجدہ کیسے کرے گا, حسین سجدہ کیسے کرے گا. ابلیس نے 9 لاکھ طاقتوں کو اشارہ کیا. 9 لاکھ کمانوں میں تیر آ گئے. حسین سجدہ نہ کرے, حسین سجدہ نہ کرے. چاروں طرف سے لشکر حسین پہ امٹ پڑے. ادھر سے سورج سوا نیزے پہ آ گیا. حسین نے انگڑائی لی. حسین نے اللہ اکبر کہا. حسین کا سر کربل کی خاک کی طرف گیا. ادھر حسین کی جبینی اقدس کربل کی ریت کے ساتھ مس ہوئی. ادھر سے سبحان ربی الاعلی کی تسبیح گونجی. یہ نبیوں کی آواز ہے مرحبا حسین, مرحبا حسین, مرحبا حسین. ابلیس نے کربل کا ٹیلا چھوڑا. آواز ہے سجدہ دیکھ. اسے کہا تیری ربوبیت کی قسم تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں سجدے سے انکار نہ کرتا.